بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پا خوش آمدید۔ آج ہم لوگوں یا عوام یا قوموں یا اقوام کی ایک قیادت ہوتی ہے جو اپنے عوام کو سیاسی اور انتظامی حوالے سے قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور پچھلے زمانوں کا دستور یہ رہا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ چاہے جبر کے طور پر یا سازشوں کے طور پر یا ریشہ دوانیوں کے ذریعے قیادت کے منصب پر فائز ہوتے۔ آج بھی جن معاشروں میں شعور کی بجائے جہالت حاوی ہو اور وہاں جنگل کی اس روایت کا چلن چلتا ہے، لیکن دوستو دیکھنے میں آیا ہے 20ویں اور 21ویں صدی میں انسانی شعور نے نہایت عظیم و شان ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے دنیا نے یہ اصول تسلیم کیا کہ قوموں کی سیاسی قیادت انہی کا حق ہے جو عوام کا اصلی اور شفاف مینڈیٹ لے کر حکمران بنتے ہیں۔ عوام یا سیاسی قوموں کی قیادت کے لیے ایک فکری اور نظری قیادت ہونی چاہیے جو عوام کو شعور پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور اس طرح قومیں بھی اپنے آپ کو حاوی محسوس کرتی ہیں، اور سیاسی قیادت کے انتخاب میں عوام کی رہنمائی کا بہت ہی اچھے انداز میں فریضہ انجام دیتی ہے۔ دوستو، اس میں دانشور، مدبر، شاعر، ادیب، کالم نگار، اینکر، صحافی اور ہر وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ بددیانتی، بے ایمانی، یو ٹرن کا بنیاد بنا کر قوموں کو غلطی پر مجبور کرتی ہے۔ اس میں آپ گھٹیا، غیر اخلاقی اور نہایت ہی غلیظ ذلت آمیز الفاظ استعمال کر کے عوام یا قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آج کل دیکھا جائے یہ ذلت آمیز الفاظ جہالت پہ مبنی، یہ کوئی آج کا انسان ان پڑھ نہیں، نہ ہی وہ جہالت میں رہتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی برسٹر ہے، پھر برسٹر ہے، کوئی ایم اے پاس کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بننے والا، اور آپ کے چاروں طرف نظر آئیں گے اس وقت، چاہے وہ اس عظیم شاعر کا بیٹا جس نے آمر کے سامنے اپنے آپ کو سینہ تان کر کھڑا کر کے کہا میں ایوارڈ واپس کرتا ہوں، آج ان کے بیٹے بھی آپ کو نظر آئے گا جہالت پہ مبنی باتیں کرتے ہوئے، کوئی سچائی پہ مبنی باتیں نہیں کرتے اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اسی میں اگر آپ کو علم ہو، موجودہ دور میں پاکستان میں ایک چھلاوا وزیر پایا جاتا ہے
جو اچھل کر بتان لگاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور دوستو، اب اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتے، سچائی کو مسخ کر کے مغالطاتی تشریح کر کے غلط تصویر کشی کر کے دکھاتے ہیں، اور معصوم سیاسی قیادت کو کبھی آپ کرپٹ کہتے ہیں، کبھی کرپٹ جام باز، اور عوام میں ان کے خلاف نفرت کے بیج بوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی سننے میں دیکھنے میں آئے گا، اور اپنے آپ کو بابا رحمتہ سے صادق اور امین کے الفاظ حاصل کرنے میں بہت ہی اعلیٰ کارکردگی دکھاتے ہیں، اور یہ بھی عوام کے دلوں میں نفرت کے سوداگر ہی ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے معصوم عوام قوم اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں یہ کرپٹ ہے، یہ بے ایمان ہے۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی سوچا ہو انسانی زندگی کس قدر مختصر ہے، وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے، مگر اس وقت جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعلیم و تربیت پر لگے ہوئے ہیں، جھوٹ کو یو ٹرن کہہ کر بڑے سیاستدان بنتے اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی بات نہیں، 39 مونات ہو گئے، یعنی 39 مہینے ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے۔ کبھی آپ نے ان سے معاشیت کی پلاننگ سنی ہو یا ملک کی ترقی کی منصوبہ سوچا ہو، اور 22 کروڑ عوام کو سہولتیں دینے کا کبھی سوچا ہو؟ دوستو نہیں، یہ اس کے بالمقابل چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، اور ان کے پہلے دن سے لے کر آج تک ان کی ایسی کردار کشی کی 22 کروڑ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، یہ جو تقریریں کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سچ ہی بولتے ہوں۔ اس وقت دوستو کروڑوں عوام میں مسلم لیگ نون کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، اسد زرداری کی، نواز شریف کی ایسی بیڈ تصویر آپ نے پاکستانی عوام کے سامنے بنی ہے، وہ آپ پاکستانی عوام سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو اخلاق سے گری ہوئی اور ذلت میگ الفاظ جو آپ نے پاکستانی قوم کی تربیت کی، کیا اس پہ اب یو ٹرن ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ تو لاکھوں انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، اپنے تئیں وہ اپنا تاریخ میں نام بنا رہے ہیں، لیکن وہی نہیں اتنا بھی نہیں جانتے کہ اس بادشور سماج میں بالآخر عوام اور تاریخ میں کوئی چیز پاشیدہ نہیں رہے گی۔ آج اس نے اپنی سیاہ کاریوں کے ذریعے اگر بلند تر عہدہ حاصل کر لیا ہے تو یہ بھی ایک مختصر عرصے کے لیے، اور اس کا ایک مخصوص طبقہ اپنی بلے بلے کروانے کی کوشش میں یوں ہی جعلی پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور اس پراپوگنڈے کی جب دھول بیٹھے گی تو وقت اور حقائق ان سب کی اصلیت عوام پر ظاہر کرے گی۔ یہ ایک تاریخ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور عوام کی فکری رہنمائی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے
اس سے زیادہ میت کے حامل ہوتے ہیں۔ سیاسی قیادت ہو یا منصب پر فائز ہونے والے کا دور محدود ہوتا ہے، اور تاریخ میں سیاہ حروفوں سے ان کا کردار لکھا جاتا ہے، جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش توڑنے میں کسی کا بھی ہاتھ ہو۔ مگر تاریخ میں میر عبداللہ نیازی کا نام ہمیشہ سیاہ حروفوں سے لکھا جاتا ہے اور لکھا جائے گا، کیونکہ اس وقت اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آخری دم تک لڑائی کی ہوتی۔ اس وقت وہ امت مسلمہ کا ایک ہیرو تھا، اور کیا ٹیسٹ کے اوپر دستخط کر کے اپنے آپ کو تاریخ میں ایسا نام پیدا کیا، اور اس میں پرانے لوگوں میر جعفر، میر قاسم اور میر عبداللہ کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح آنے والی تاریخ میں جب کشمیر کا ذکر ہوگا، اس میں بھی عمران خان نیازی کا نام ہوگا، وہ بھی تاریخ کے سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، چاہے وہ اس وقت اپنی پاور میں ہے، چاہے حکومت میں ہے۔ اور جو 72-74 سال میں انڈیا وہ قدم نہ اٹھا سکا، اور اس کے دوسرے ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی میں ٹرمپ نے اور مودی نے کیا بڑے آرام سے بغیر جنگ سے وہ مقبوضہ کشمیر ہڑپ کر لیا۔ دوستو، یہ ایسے حقائق ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو جب ظاہر کرتی ہے، ان جیسے لوگوں کا ذکر ضرور آتا ہے، وہ بھی سنہرے حروف میں نہیں، وہ بھی سیاہ ترین حروف میں ذکر آتا ہے۔ اور دوستو، یہ تو ایک چلتے چلتے بیچ میں ایک واقعہ آ گیا، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ جتنے فکری رہنمائی کرنے والے یہ ظالم تو نسلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اپنی شعوری اور فکری کے ذریعے، اس لیے انہیں وہی سیاسی قیادت سے بھی زیادہ ان کو حساس ہونا چاہیے۔ ہماری اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے ادیب، شاعر، مفکر، مدبر گزرے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہیں دنیا میں مجدد یا مصلح یا نجات دہندہ قرار دیتی، اور بالآخر یہی شعور انسان پر آشکار ہوتا ہے۔ وہ مصلح دراصل اپنی ذات کے عظمت کے خبت میں مبتلا ذہنی مریض ہوتے ہیں، جو دنیا میں نہ ختم ہونے والی نفرت کی ابدی آبکاری کر کے لوگوں میں جن کو نجات دہندہ سمجھتے رہے، انہوں نے ہی دراصل حقیقت بدتری، تباہی، بربادی مچائی۔ بلا شبہ انسانی تاریخ میں ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جنہوں نے دنیا میں امن و آتشی، محبت و اسلامی اور ایسی سزائیں بلند فرمائیں کہ انسانیت ان کی عظمت کے سامنے سرنگوں رہے گا۔ یہی ایک تاریخ کا فیصلہ ہوتا ہے دوستو۔ مگر پہچان کی کسوٹی بہرحال ان کے افکار کے ساتھ پیروکاروں کے رویے پر بھی قرار پاتی ہیں۔ دوستو، اس وقت ہمارے پیارے وطن میں جس طرف بھی نظر درائیں، چاہے وہ حکومتی لیول ہو، یہ بھی صد شرم کے باعث ہیں۔ 22 کروڑ عوام کی ان کی خواہشات، ان کے رہن سہن ایک جاہل پیر کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، اور اس پیر نے اپنے خامد کو ایک مورا بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ قوم اس کے میاں کو ایک رائبر کے طور پر مانتی ہے، ایمانداری کے طور پر سوچتی ہے۔ مگر جب پاکستان ایک ان پڑھ جاہل پیر کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، تو وہ پھر بندر کے ہاتھ میں
اس طرح دینے والی بات ہوتی ہے۔ دوستو اس وقت آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو اب ان کے عزائم بھی آشکار ہوتے جا رہے ہیں، جو میں عرصہ 1 سال سے اپنے مضمونوں میں بتاتا رہا ہوں۔ پنجاب میں اس وقت 75% یونین کونسل سے لے کر میئر تک ہر طرف ملا ہی ملا ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی آپ سوچ سکتے ہیں، یہی سوچیں، ادھر بھی ملا راج ہے۔ اب ان سب کے راستے میں سندھ ہے، اور گزشتہ دنوں پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا، ہم آپ کو اپنی سندھ میں طاقت دکھانی چاہیے، اور سندھ میں جو کام ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں۔ فقط صرف اتنا ہے، اس وقت اس جاہلیت کے دور میں اگر کوئی سینہ تان کر کھڑا ہے وہ سندھ ہے۔ اگر سندھ کی رکاوٹ بھی نہ ہو، اللہ جانے یہ خود ساختہ پیر اور ان کے مرید پاکستان کو تباہی کے کنارے پار پہنچانے والے ہیں۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایک پروگرام، جو ہم عوام کو فکری شعوری رہنمائی کرنے والے نام نہاد خطیبوں، نام نہاد علماء، نام نہاد باموں اور ان کے جاہلیت برے نعرے پہ قوم جو سر دنک رہی ہے، ایک وقت آئے گا پوری دنیا ایک طرف ہوگی اور امارات اسلامیہ پاکستان دوسری طرف ہوگی۔ پھر دوستو سوچیں، امارات اسلامیہ افغانستان اور امارات اسلامیہ پاکستان، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب پوری دنیا، بلکہ اللہ بھی ان کے خلاف، اللہ کا رسول بھی ان کے خلاف ہوگا۔ پھر آگے میرے دوستو خود اندازہ لگائیں اس قوم کا، ان حکمرانوں کا کیا انجام ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بھی پروگرام پسند آئے، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناکری بفور کو سبسکرائب کریں۔ دوستو جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔